نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو آئیے آج قرآن پاک کی کچھ آیات کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 120 to 121 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے۔ مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا، بے شک یا رب العالمین۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہاں ہر مسلمان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آیت 122 میں علم دین سیکھنے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد پر گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 123 میں کفار اور متقیوں کے معاملات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 124 to 125 میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں اور منافقوں پر قرآن کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے، اور ان کی موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت 126 to 127 میں منافقین کی ذلت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ آیت 128 to 129 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ایک مہربان ساتھی ہے، تجھ سے بڑھ کر اپنے بندوں سے
محبت کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ توبہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سننے سنانے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سورہ یونس کی آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔